السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے اسلامی بھائیوں کا سوال ہوتا ہے کہ کیک کاٹنا یا برتھ ڈے منانا، جنم دن منانا، کسی کے جنم دن پر مبارکبادی دینا، یہ ساری چیزیں کیسا ہے؟ شرعی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے کیا حکم عائد ہوگا اس پر؟ تو انشاءاللہ عز و جل آج اسی پر گفتگو ہوگی، تو آپ لوگ بنے رہیے ہمارے ساتھ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور غور سے سنیے۔ دیکھیے، سالگرہ منانا اسلامک اعتبار سے یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں رائج تھا، نہ صحابہ کرام کے زمانے میں تھا، یعنی پرانے زمانے میں کوئی بھی سالگرہ وغیرہ نہیں مناتا تھا، اس کا تصور بھی نہیں تھا، اور بہت ساری چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہیں۔ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع بھی نہیں فرمایا ہے، کہیں حدیث و قرآن میں اس کے خلاف بھی نہیں آیا ہے۔ ہاں، ایک بات یہ ہے، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے تو وہ اسی میں سے ہے۔ اب کیا ہوتا تھا کہ پرانے زمانے میں یعنی کچھ دن پہلے یہ انگریزوں کا خاصہ تھا، صرف انگریز لوگ ہی یوم ولادت یا جنم دن، سالگرہ وغیرہ مناتے تھے، لیکن یہ دھیرے دھیرے سب لوگوں میں عام ہو گیا۔ اب یہ انگریزوں کی خصوصیت نہ رہی، اور جب انگریزوں کی خصوصیت نہ رہی لہٰذا اصل سالگرہ منانے میں اب کوئی دقت نہیں ہے۔ ہاں، ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ سالگرہ منانا جائز اسی وقت ہوگا جب کہ اس میں شرعاً کوئی قبیح چیز، شرعی خلاف یعنی شرعاً خلاف شرع بات کوئی چیز نہ ہے۔ اگر خلاف شرع بات اس کے اندر موجود ہے تو بالکل جائز نہیں ہے۔ آئیے اسلامی طریقے پر منانے کا طریقہ کار دیکھتے ہیں کیا ہونا چاہیے۔ اسلامی طریقے پر ایسے طور پر منائیں کہ اس میں غیر محرموں کا اکٹھا ہونا، مرد و زن کا اختلاط ہونا، اور میوزک ہونا، کیک کاٹنا اور وغیرہ وغیرہ جو بھی خرافات آج کل ہو رہے ہیں، ناچ گانا وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ بے پردگی کیا ہوتا ہے کہ میاں بیوی بچے اور کئی لوگ رشتہ دار لوگ پورے جمع ہو جاتے ہیں اور اس میں بہت سارے خلاف شرع باتیں ہوتی ہیں۔ بلکہ میرے اچھا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں یا تو منائیں، جو محرم لوگ اپنے آپس میں ہوتے ہیں تو منانے میں کوئی دقت نہیں، غیر محرم کا اس میں اختلاط نہیں ہونا چاہیے۔ یا آپ غریبوں کو کھانا کھلا دیں، کسی کی شادی کرا دیں یا کچھ اور کر دیں، مٹھا بنا کے کھا لیں۔ کیک وغیرہ کاٹنا یہ غیروں کا طریقہ کار تھا، اب سب لوگ اپنانے لگے ہیں، لیکن پھر بھی حتی الامکان بچنا چاہیے، لیکن اگر کوئی کاٹتا ہے تو بھی شرعاً کوئی غلط نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا بیوی اپنے شوہر کو مبارکباد دے سکتی ہے، اس کا جنم دن منا سکتی ہے؟ بالکل، بیوی جو ہے اپنے شوہر کو مبارکبادی دے سکتی ہے، جنم دن پر اس کو وشیش کر سکتی ہے، اور یہ بہت اچھی چیز ہے، میاں بیوی کے درمیان محبت کا اور اضافہ ہوگا۔ اسی طریقے سے شوہر جو ہے اپنی بیوی کو برتھ ڈے پر وشیش کر سکتا ہے، کوئی تو مبارکبادی دے سکتا ہے، کوئی تحفہ تحائف دے سکتے ہیں ایک دوسرے کو۔ بچے کا بھی جنم دن منا سکتے ہیں۔ جب جنم دن منانا درست ہے تو اسلامی اعتبار سے یعنی بچے کی بھی جنم دن منانا درست ہے، باپ کی بھی جنم دن منانا درست ہے، شوہر کے بھی جنم دن منانا درست ہے، اور ہر ایک کو تحفہ دینا بھی درست ہے، بلکہ تحفہ دینا بھی چاہیے اچھی نیت کے ساتھ تاکہ میل محبت اور اضافہ ہو۔ ہاں، یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ کوئی بھی شرعاً خلاف شرع کام نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، شوہر اپنی بیوی کو تحفے میں کوئی چیز دے دے برتھ ڈے کے طور پر، یا بیوی شوہر کو کوئی چیز تحفے میں دے دے، اسے کیا ہے ایک محبت میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ بچے کے برتھ ڈے کے تحفے میں کوئی چیز دے دے، اور کیا ہی اچھا ہو کہ اس دن قرآن شریف کی تلاوت سب لوگ کریں، اور اس قرآن پاک کے بدولت سب لوگ دعا مانگیں کہ اللہ جس طریقے سے یہ سال ہمارے امن و سلامتی کے ساتھ گزارے، اے اللہ اگلا سال بھی، یہ سال جو آنے والا ہے اس میں بھی امن و سلامتی کے ساتھ ہم لوگ کو ہماری زندگی گزار، اور اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق دے، برے کاموں سے بچا۔ اچھے نیت کے ساتھ کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کا ثواب بھی ملے گا۔ تو شاید آپ لوگ کو پورا پتہ چل گیا ہوگا، معلوم ہوگا کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کو وشیش کرنا، مبارکبادی دینا، جنم دن منانا بالکل جائز اور درست ہے، اچھا کام ہے، جبکہ کوئی خلاف شرع بات نہ پائی جائے۔ میوزک، ناچ گانا،
غیر محرموں کا اختلاط وغیرہ وغیرہ. بس اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.